عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یقول اول من اسلم علی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول من اسلم، اول کا معنی تو سبھی جانتے ہیں، اول سب سے پہلے کو بولتے ہیں. اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہے. اب میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ جو ہے دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اب یہ دین اسلام اور دین توحید جو ہے یہ لوگ کو پہنچانا ہے، تو یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. یعنی سب سے پہلے پہلے کون اسلام لائے، دوسرے کون اسلام لائے، وہ ترتیب بتانے کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں جیسا کہ میں آپ حضرات کو نصیحت کیا تھا کہ آپ حضرات پین پیپر ضرور ساتھ میں رکھیں، ایک نوٹ بک اور ایک پین ساتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب جیسے کہ میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ تشریف لا کر سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا حال اور اپنی بعثت کی بات اور فرشتے کا آنا اور قرآن کا نازل ہونا اور یہ اسلام کی بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے. اور سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا. آگے بتانے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ حضرات جو ہے سب مشرک تھے پہلے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان بنائے. یاد رکھیں کہ بنو ہاشم جو خاندان تھا، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی جو اولاد ہے، ان کے یہاں شرک تھا ہی نہیں. باقی قریش شرک میں مبتلا تھی، شرک کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک سے بچایا ہے. لیکن بنو ہاشم کیا کہتے ہیں، یہ موحد تھے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. شریعت قرآن یہ سب تفصیل ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور گھر میں جو بھی افراد رہتے تھے یہ سب موحد لوگ تھے، ایک اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کی بات جب لے کر آئے اور گھر میں آ کر بیان کی تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بات سب سے پہلے ان کے سامنے پیش ہوئی، وہ آپ کے بات کو مانے. اسی طرح سے پھر مولا علی علیہ السلام، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے لے لیے تھے کہ میں ان کی پرورش کروں گا، تو مولا علی علیہ السلام وہاں پر تھے، وہ اسلام قبول کیے. جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانے جیسا ان کی ہر بات کو مانتے تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے والے لوگ تھے. جی یہ گھر کے افراد تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین، جو عقیدہ بعثت سے پہلے ان کی جو سوچ، ان کا جو عمل تھا، یہ لوگ کا بھی وہی تھا، اس کے علاوہ کچھ اور ان کے پاس الگ سے نہیں تھا. تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ، پھر مولا علی علیہ السلام، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تاریخ ولادت، سن ولادت جو ہے، بعثت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے، آپ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں، اس سے پہلے، اس سے 5 سال پہلے 35، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال 35 ایئرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور کیا کہتے ہیں بعثت کو بھی 5 سال باقی تھے، اس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اکثر کتب میں لکھا ہوا ہے. بعض روایتیں دوسری بھی ہے، 40 جب سرکار کی عمر 40 ہوئی تب ولادت ہوئی ہے، سرکار کی عمر 41 تھی جب ولادت ہوئی، یا بعض روایتوں میں 45 کی روایت ہے کہ سرکار، اگر وہ روایتیں ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ بھی روایت کو مان لیا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 ایئرز تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نزول وحی کے وقت، وحی جس وقت آئی اس وقت سیدہ فاطمہ علیہ السلام اپنے 5 سال مکمل کر لیے تھے. تو پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پر پھر مولا علی علیہ السلام، پھر سیدہ فاطمہ علیہ السلام جو آپ 5 سال کے تھے. مولا علی علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی، سیدہ فاطمہ علیہ السلام 5 سال کے تھے. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام تھے، یہ خریدے ہوئے غلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ دے دیے تھے. ام المؤمنین خدیجہ وائف نے اپنے ہسبینڈ کو گفٹ دے دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد بھی کر دیے تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیے تھے، اپنا بیٹا، اور بیٹا کہتے تھے. اور بہت سارے لوگ، یعنی جب تک اسلامی احکام نہیں آئے اس وقت تک زید بن محمد کہا جاتا تھا. زید بن حارثہ ہے، وہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، لیکن زمانہ ان کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتا تھا، کیونکہ سرکار ان کو اپنا بیٹا جیسا بنا لیے تھے، بیٹا بنا کے گھر میں رکھ لیے تھے. تو یہ افراد ہے، ام المؤمنین خدیجہ، مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چاروں سب سے پہلے اسلام قبول کیے. پھر یہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی، سب سے زیادہ جن پر اعتماد کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ اسلام پیش کیے، اور آپ بھی بنا جھجک، جس طرح سے اہل بیت بنا سوال جواب بحث کیے کہ بس سرکار پیش کیے اور مان لیے، اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ بھی اسلام اسی طرح سے قبول کر لیے. اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6ویں نمبر پر پھر حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح یا بلال ابن رباح بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اسلام قبول فرمائے. تو اس طرح سے ام المؤمنین خدیجہ، پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر زید بن حارثہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس طرح سے آپ حضرات نے اسلام قبول کیا. اب مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف مقررین آج کے زمانے کے بلکہ قدیم کتابوں کے اندر بھی یہ چیز میں غور کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اعتبار اس کا اتنا نہیں رہے گا مولا علی علیہ السلام کے اسلام کا، مولا علی یا حضرت علی ایسا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اتنا اعتبار نہیں رہے گا کیونکہ عمر میں کافی کم تھے انہوں، تو ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، وہ تو بچے تھے، ان کا تو کچھ نہیں. اس طرح سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں دیکھتا ہوں یہی افراد جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر انہی کی کتابوں میں، انہی کی خطابات کے اندر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، جب امام محمد کا ذکر آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن سے ہی اتنے قابل تھے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے کیا کہتے ہیں لاجواب ہو جاتے تھے، اور ان کی عقل اور سمجھ اتنی تھی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو گلی میں کھیلتے ہوئے بھی ایسے بچے تھے، لیکن ان کی نالج اور ان کا فہم اتنا، علم اتنا زیادہ تھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑے افراد بھی ان سے استفادہ کرتے تھے حالانکہ وہ چھوٹے بچے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بچپن میں کمال کو پہنچ سکتے ہیں، امام شافعی پہنچ سکتے ہیں، امام محمد پہنچ سکتے ہیں، لیکن مولا علی کا ذکر آ جائے تو نہیں، ان کا تو اعتبار نہیں ہے، وہ تو بچے تھے نا، وہ تو بچے تھے. نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سارے جتنے نام لیے گئے ہیں، جلال الدین سیوطی ہو، ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، امام محمد ہو، یہ سارے ائمہ مولا علی علیہ السلام کی خیرات پر بنتے ہیں، ان کے صدقے پر بنتے ہیں. یہ تو اس طرح سے سوچ رکھنا بالکل غلط بات ہے. دیکھیے آپ، میں بتاتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب امام شافعی کا ذکر، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، حمیدی فرماتے ہیں ابن عیینہ، مسلم بن خالد، سعید بن سالم، عبد المجید بن عبد العزیز و شیوخ اہل مکہ. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تابعین کا اختتام کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ اکابر تبع تابعین ہے، بڑے بڑے فقہاء اور اجلاء اور بڑے بڑے لوگ، تبع تابعین کا زمانہ. اور شیوخ اہل مکہ، اور یعنی مکہ کے سارے بڑے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے تھے یصفون الشافعی ویعرفونہ من صغرہ، وہ امام شافعی کی تعریف کرتے رہتے تھے اور ان کے بارے میں تعریف بیان کرتے رہتے تھے ان کے بچپن سے. امام شافعی بچپن سے، بچے تھے جب سے اتنے قابل تھے کہ مکہ کے سارے شیوخ ان کی واہ کرتے رہتے تھے. بالکل ہو سکتا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سارے آنکھوں پر ان کی شان، سارے شیوخ مکہ ان کی تعریف کرتے رہتے تھے. جی مقدما عندهم بالذکاء والعقل والصیانہ، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ بھئی سمجھداری میں، ہوشیاری میں، عقل مندی میں اور کیا کہتے ہیں نالج کو جاننے کے مسئلے میں شافعی جیسا کوئی نہیں بچپن میں. جی، اور فرماتے ہیں لم يعرف له صبوة، امام شافعی کی تو ایسی صلاحیت تھی کہ ان کا بچپن تو جانا ہی نہیں گیا. بچے تھے تب بھی وہ ایسے بڑوں کی طرح سمجھ رکھتے تھے اور اتنی قابلیت رکھتے تھے، ہم کو کوئی انکار نہیں ہے. جب وہ 8 سال کے بھی تھے ہوں گے، 7 سال کے تھے ہوں گے، اور لیکن ان کی سمجھ اور ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے شیوخ ان کا اعتراف کر رہے ہیں نہیں واقعی میں صلاحیت ہے. صاحب نوجوان، یہ بچے کی واقعی میں صلاحیت، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، لیکن اتنی صلاحیت ہے. امام شافعی کے لیے ایسی بات بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن مولا علی کا ذکر آ جائے تو بچے تھے، ان کا تو اعتبار نہیں. پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ مختلف روایتیں ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی عمر 17 سال، 16 سال، 17 سال یہ بھی ثابت ہوتی. میں کہتا ہوں کہ 10، 11 بھی اگر مان لو، جی 1000 شافعی اور 1000 امام محمد اور 1000 ابو حنیفہ اور 1000 سیوطی اور 1000 اس طرح کے ائمہ کو جو ہے ان کے مولا علی علیہ السلام پر صدقہ کیا جا سکتا ہے. جی، ان کے دیے ہوئے علم کی خیرات پہ تو یہ لوگ اتنے قابل ہوتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کی شان کم کرنے کی اس طرح سے کوشش کرتے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے کوشش کرنے والوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. وفی روایت، اب دیکھیے حدیث نمبر 1 کے نیچے فوراً شیخ الاسلام جو ہے وفی روایت اور ایک روایت میں کہہ کر لاتے ہیں، حالانکہ روایت الگ ہے، معنی بھی الگ ہے، لیکن وفی روایت اس کو نمبر 1 میں ہی کاؤنٹ کیے. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے. منڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگ کو اسلام پہنچاؤ. یہ کب ہوا؟ یہ منڈے کے روز ہوا، پیر کے روز ہوا. وصلی علی یوم الثلاثاء، اور مولا علی علیہ السلام ٹیوزڈے کو، ویری نیکسٹ ڈے، جی
پیر کو حضور پر وحی نازل ہوئی اور منگل کے دن سے ٹیوزڈے کے روز سے مولا علی علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. یہ مولا علی علیہ السلام کی خصوصیت ہے, آپ کی شان ہے. مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں صلیت قبل ان یصلی الناس بسبع او سبعا او کما قال علیہ السلام. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ لوگ نماز پڑھنا شروع کرنے سے 7 سال پہلے سے میں نماز پڑھتا ہوں. 7 سال, ابھی نماز کی فرضیت ہی نہیں آئی تھی, آسمان سے اللہ تعالیٰ نماز فرض ہی نہیں کیا تھا, اس وقت سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور اس پر شاہد ایک حدیث شریف ہے, طویل حدیث ہے, میں حدیث نہیں پڑھوں گا, یہ اس کتاب سے ہٹ کر ہے, یہ مسند احمد کی حدیث ہے. عفیف الکندی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بعد میں اسلام قبول کیے, عفیف الکندی کہتے ہیں میں تاجر آدمی تھا اور میں یعنی پوری میں مکمل ترجمہ نہیں کروں گا, شارٹ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ٹائم جب اپلوڈ ہوگا تو اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تاجر آدمی تھا اور میں مکہ آتا تھا تجارت کے ضمن میں, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات تھی. کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ جب سورج ڈوبنے لگا تو ایک شخص آیا باہر اور نماز پڑھنے لگا. کچھ نماز پڑھ رہا تھا, وہ رکوع سجدہ اس طرح سے کچھ کر رہا تھا, ابھی ان کو نہیں معلوم تھی نا نماز, وہ کہتے اس طرح سے جھک رہا تھا, اٹھ رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اسی گھر سے, جس گھر سے یہ نوجوان نکل کر آیا, ایک خاتون آئی اور ان کے پیچھے اسی طرح سے ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئی, اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ آدمی کرتا ہے, وہ نوجوان کر رہا تھا, یہ خاتون بھی اسی طرح سے کر رہی تھی. اور اسی گھر میں سے ایک بچہ بھی نکل کر آیا اور وہ بچہ بھی اسی طرح سے کر رہا تھا. اور میں تجارت کے ضمن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چچا ہے, ان سے ملاقات کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے اور یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا محمد ہے, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کیا ہے, اور یہ سارے بتوں کا انکار کرتا ہے اور اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور پیچھے جو خاتون کھڑی ہے یہ اس کی بیوی ہے, اور یہ جو لڑکا ساتھ میں کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے. جی میرا بھتیجا ہے, جو میرے بھائی ابو طالب کا یہ بیٹا ہے, اور یہ بھی ان کو فالو کرتا ہے, اور یہ بچہ اور یہ عورت دونوں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھتیجے کے متبع ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. حضرت عفیف الکندی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں اسی وقت اسلام قبول کر لیتا, کیونکہ آپ کا اسلام بہت بات کا ہے. اس وقت کا واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا, اگر میں اس وقت اسلام کر لیتا تو مسلمانوں میں چوتھا ہو جاتا. اب حضرت زید اور سیدہ فاطمہ کی تو ان کو خبر نہیں ہوگی نا, جو گھر میں ہے ان کی خبر نہیں, جو گھر کے باہر آ کر نماز پڑھ رہے تھے ان کی خبر ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ محمد, خدیجہ اور علی علیہم السلام اجمعین, جی یہ تینوں کے ساتھ اگر میں بھی کلمہ پڑھ کے اس وقت نماز پڑھ لیتا تو 25% آف اسلام میں ہوتا. جی 25% آف اسلام, جی پاؤ اسلام اس وقت کا میں ہوتا. کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا, لیکن وَكَانَ يَأْسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ يَوْمَئِذٍ, افسوس کرتے تھے کہ اسلام کا وہ حصہ اس دن ان سے چھوٹ گیا, بعد میں اسلام قبول کیے پھر.